جو لوگ اسٹیٹ کو مانتے ہیں، پاکستان کو مانتے ہیں، ان کو ہم اپنے سر پہ بٹھائیں گے. وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے. ان کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، ہم ان کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. جو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانتے، بندوق اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہیں اور ان کا ہم بندوبست کریں گے. اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے اور اس میں میرا خیال ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ جو اسٹیٹ کے خلاف جائے گا اس میں ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. جہاں تک رہی بات بلوچستان کے مسائل کی، کل پرائم منسٹر نے 5 ارب ان کی سی ٹی ڈی کے لیے علیحدہ مختص کیے ہیں. 8 ارب روپے صرف ان کے ڈویژنز کے لیے، ہر ڈویژن کے لیے 1 ارب روپیہ علیحدہ مختص کیا ہے، جو صرف وہاں کے لوکل ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ مل کے وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ سرکاری آفیسرز کی، جو فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، ان کی شارٹیج ہے. کل اس کی پالیسی کا اعلان ہوا ہے، تقریباً 30 سے 40 آفیسر فوری طور پہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہ اگلے 10-15 دن میں چلے جائیں گے. اس کے علاوہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ فیصلے ہوئے. میں پچھلے 3-4 دن میں 2 دفعہ گیا وہاں پہ. ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، ہم نے وہ سارے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو واقعہ 26 کی رات کا ہوا ہے، یہ نارمل واقعہ نہیں ہے. اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے اور صرف ایک باڈی نے نہیں کیا، 1-2 نے مل کے کیا ہے، دہشت گرد تنظیموں نے مل کے کیا. اس میں کوئی شک نہیں. خواجہ آصف صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بالکل کلیئر لنکس پتہ ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. ہمیں یہاں تک پتہ ہے کہ یہ ایس ای او کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک پلاننگ کی ہے انہوں نے. ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، ہم وہ اکتوبر میں ہوسٹ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ نہ ہو، یہ اس کے لیے بھی ایک خلاف سازش ہے. ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ہم جتنے ہمارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جس طرح آپ نے کہا، ہم ان کو آن بورڈ کریں گے. کل اس کی ایک کاوش تھی اور اس کی آئی تھنک اگر آپ فیڈ بیک لیں گے وہ بڑی اچھی میٹنگ گئی ہے. لیکن یہ کلیئرٹی ہے کہ جو مرضی ہو، جس نے بندوق اٹھائی ہے اس کا بندوبست کریں گے. بہت شکریہ، تھینک یو. جو لوگ اسٹیٹ کو مانتے ہیں، پاکستان کو مانتے ہیں، ان کو ہم اپنے سر پہ بٹھائیں گے. وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے. ان کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، ہم ان کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. جو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانتے، بندوق اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہیں اور ان کا ہم بندوبست کریں گے. اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے اور اس میں میرا خیال ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ جو اسٹیٹ کے خلاف جائے گا اس میں ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. جہاں تک رہی بات بلوچستان کے مسائل کی، کل پرائم منسٹر نے 5 ارب ان کی سی ٹی ڈی کے لیے علیحدہ مختص کیے ہیں. 8 ارب روپے صرف ان کے ڈویژنز کے لیے، ہر ڈویژن کے لیے 1 ارب روپیہ علیحدہ مختص کیا ہے، جو صرف وہاں کے لوکل ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ مل کے وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ سرکاری آفیسرز کی، جو فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، ان کی شارٹیج ہے. کل اس کی پالیسی کا اعلان ہوا ہے، تقریباً 30 سے 40 آفیسر فوری طور پہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہ اگلے 10-15 دن میں چلے جائیں گے. اس کے علاوہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ فیصلے ہوئے. میں پچھلے 3-4 دن میں 2 دفعہ گیا وہاں پہ. ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، ہم نے وہ سارے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو واقعہ 26 کی رات کا ہوا ہے، یہ نارمل واقعہ نہیں ہے. اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے اور صرف ایک باڈی نے نہیں کیا، 1-2 نے مل کے کیا ہے، دہشت گرد تنظیموں نے مل کے کیا. اس میں کوئی شک نہیں. خواجہ آصف صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بالکل کلیئر لنکس پتہ ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. ہمیں یہاں تک پتہ ہے کہ یہ ایس ای او کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک پلاننگ کی ہے انہوں نے. ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، ہم وہ اکتوبر میں ہوسٹ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ نہ ہو، یہ اس کے لیے بھی ایک خلاف سازش ہے. ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ہم جتنے ہمارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جس طرح آپ نے کہا، ہم ان کو آن بورڈ کریں گے. کل اس کی ایک کاوش تھی اور اس کی آئی تھنک اگر آپ فیڈ بیک لیں گے وہ بڑی اچھی میٹنگ گئی ہے. لیکن یہ کلیئرٹی ہے کہ جو مرضی ہو، جس نے بندوق اٹھائی ہے اس کا بندوبست کریں گے. بہت شکریہ، تھینک یو.